بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے۔ آپ کا نام مخلوق ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیس بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم اور حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کے اصل نام کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ پھر زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے دروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت بھی دکھاؤ۔ آپ کو وہ جگہ بھی جنت میں دکھائی گئی۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو میں گزر چکا ہوں، اب میں جہنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ بھی فرمایا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو وہی بھیجی کہ ادریس نے جو کچھ کہا میرے حکم سے کہا، اور وہ میرے ہی حکم سے جنت میں داخل ہوئے، لہذا تم انہیں جنت میں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ۔ سورہ مریم رکوع نمبر 4۔ ترجمہ: اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اور اولاد آدم کے نبیوں میں سے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم اور ان کی تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیات میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت اور باعث خیر و برکت بھی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انبیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔